اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تعالیٰ کا فرمان ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اس کی تفسیر چل رہی ہے. مفسر سید خدا بخش روجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اہم نقطہ ہے یاد رکھنے کے واسطے کہ فرمایا نیز مخفی نہ رہے کہ کسی بزرگ ہستی کو یا کسی مقدس روح کو مخاطب کر کے یہ کہنا کہ آپ ہماری فلاں مراد بر لائیے یا حاجت پوری کیجیے. غور سے سنیے کہ کسی بزرگ ہستی کو یا کسی مقدس روح کو مخاطب کر کے ان کو کہنا کہ آپ ہماری فلاں مراد بر لائیے، کوئی کام ہمارا کرا دیجئے، ہماری فلاں مراد اس کو پوری کر دیجئے یا ہماری حاجت پوری کیجئے، ایسا کہنا حرام ہے. ایسا کہنا شریعت میں حرام ہے. پھر طریقہ کیا ہے آگے فرماتے ہیں، بجائے اس کے اگر یہ کوئی کہے کہ آپ خدا سے دعا فرمائیے کہ یہ ہماری یہ مراد بر لائیے، تو ایسا کہنا جائز اور درست ہے، اس میں کوئی کلام نہیں. تو ایسا کہنا ہمارے واسطے جائز اور درست ہے. بالکل جو ہے کسی ہستی کو یا کسی روح کو مخاطب کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہماری یہ جو ہے مراد کو بر لائیے یا ہمارا حاجت کو جو ہے پوری کیجیے. ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریے کہ ہمارا وہ فلاں کام، ہماری وہ فلاں جو ہے حاجت پوری ہو جائے. یا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ خداوند قدوس تیرے فضل سے اس بزرگ ہستی کے طفیل اور وسیلے سے میرا یہ کام کرا دے. ایسا بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اللہ سے دعا اور اس بزرگ ہستی کا وسیلہ یا اس بزرگ مقام کا وسیلہ، مسجد کا یا دائرے کا یا اس مقدس قبر کا وسیلہ ہم لے سکتے ہیں. ایسا کہنا جو ہے کرنا جائز ہے، بشرطے وہ مقصد و مراد شرع سے ہٹ کر نہ ہو. اور یہ بھی ایک نقطہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہم جو مرادیں کر رہے ہیں، ہم جو نیتیں اور حاجتوں کے واسطے دعا کر رہے ہیں، وہ بھی حاجت ایسی ہو جو شریعت میں جائز ہو، جو شریعت میں منع نہ ہو. ایسا اگر کوئی یہ کہے کہ یا اللہ میں نے جو ہے کوئی ایک کام حرام کام میں پیسہ انویسٹ کیا ہے، اس میں جو ہے مجھے پروفٹ دے، تو یہ حرام کام میں پیسہ لگانا شریعت میں منع کیا گیا ہے. کوئی سود میں پیسہ لگایا ہوا ہے، اللہ تو حضرت کے صدقے سے مجھے اس میں ترقی دے، نعوذ باللہ. تو ایسا کوئی کام کرنا یا ایسا کوئی دعا کرنا بھی جو ہے ہمارے واسطے حرام ہے، جائز نہیں ہے. تو ایسی ہی مراد ہم کر سکتے ہیں، ایسی ہی حاجت کے واسطے ہم دعا کر سکتے ہیں جو شریعت میں جائز ہو. جو شریعت میں کوئی اگر کسی کا بڑا کام ہے، کوئی اگر جو ہے ترک کرنے جا رہا ہے، کوئی اگر ذکر شروع کرنے جا رہا ہے، کوئی اگر نکاح کرنے کے واسطے جا رہا ہے، تو ایسی حالت میں ہم دعا کر سکتے کہ اللہ حضرت کے صدقے طفیل سے ہمارے ایک کام خیر خوبی کے ساتھ کروا دے. اللہ آگے فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو دو دعائیں ہم کرتے ہیں یہاں پر، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا، وہ راستہ دکھا. کن کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تیرا انعام ہوا ہے. تفسیر میں لکھتے ہیں جو تیرے خاص الخاص اور خاص بندے ہوئے، تیری توحید کا اعلان کرتے ہوئے تیری عبادت میں لگے رہے اور تیری یاد سے ایک لمحہ غافل نہ ہوئے. دیکھو ہم بار بار سورہ فاتحہ نماز میں پڑھ رہے ہیں، اس کو سورہ فاتحہ کو سورہ دعا بھی کہتے ہیں.
یعنی بار بار نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ پھر سے پڑھتا غور سے سنو، جو تیرے خاص الخاص بندے ہوئے، تیری توحید کا اعلان، لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتے ہوئے تیری عبادت میں لگے رہے، تیری یاد سے ایک لمحہ بھی غافل نہ رہے، ان کا راستہ چلا، ان کا راستہ ہم کو دکھا۔ اس میں ذکر کا خاص نقطہ ہے کہ جو تیری یاد سے ایک لمحہ بھی غافل نہ ہوئے، ان کا راستہ باری تعالیٰ ہم کو دکھا اور ان کے راستے پر ہم کو چلا۔ اور وہ کون ہے؟ وہ صاحبان انعام۔ کون ہے صاحبان انعام جن پر جو اللہ کا انعام ہوا؟ سب سے پہلے اولاً انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، آدم سے لے کے افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء۔ تو سب سے پہلے کس پر اللہ کا انعام ہوا؟ انبیاء پر، آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ تک، اور ان کی پیروی کرنے والے پیرو ہوئے جن کے حق میں اللہ کا فرمان ہے۔ پہلے انبیاء اور اس کے بعد وہ لوگ جو انبیاء کی اتباع کرنے والے ہوئے۔ کون ہے وہ؟ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے فرماتا ہے، کون؟ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے راہ دکھائی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حضور کا فرمانا دیکھو، آپ غور سے سنو، یہ وہ لوگ ہیں اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے راہ دکھائی، تو بھی انہی کے طریقے کی پیروی کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ یہ انبیاء وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے راہ دکھائی ہے، اور یہ ان کے صاحبہ، ان کے اصحاب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے راہ دکھائی۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کی پیروی کریے۔ خطاب حضور سے ہے، خطاب کہنا حضور سے ہے، مخاطبت حضور سے، اس سے مراد امت محمدیہ، یعنی ہم کو ان لوگوں کی اتباع کرنا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے راہ دکھائی۔ پس جو لوگ انعمت علیہم کے زمرے میں تھے یا ہیں، ان کی اتباع اور اقتداء یا پیروی و تقلید ہم پر فرض ہونا اس آیت سے ثابت ہے۔ تو تقلید جو ہم کرتے ہیں، دیکھو تقلید کا معنی کیا ہوتا معلوم؟ تقلید کا معنی ہوتا کسی کے قول کو بلا سمجھے، بلا تحقیق کے آنکھ بند کر کے قبول کرنے کو ہم تقلید بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ کسی کے قول کو، فرمان کو بلا تحقیق آنکھ بند کر کے بلا سوچے سمجھے قبول کرنا، اس کو تقلید بولتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پر تقلید خاتمین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم پر فرض ہے، اور اس کے بعد ائمہ مجتہدین کی ہم جو ہے تقلید کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس گروہ مہدویہ میں خاص ایک جو ہے طریقہ ہے کہ ہم چاروں ائمہ ہیں نا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، تو یہ چاروں ائمہ مجتہدین جو ہے اہل سنت والجماعت کے پاس یہ طریقہ ہے کہ وہ صرف ایک امام کی مقید طریقے سے تقلید کرتے۔ تو سنی حنفی جو ہوتا وہ کبھی امام ابو حنیفہ کے مذہب سے باہر نہیں نکلتا، کبھی حنفی مذہب کو چھوڑتا ہی نہیں وہ، اور شافعی جو ہوتا کبھی شافعی مذہب کو نہیں چھوڑتا۔ تو انہوں کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو مقید کر کے انہی کی اتباع کرتے ہوئے جاتے۔ تو یاد رکھنا ہے کہ ائمہ مجتہدین جو ہوتے ہیں کبھی وہ ثواب بھی کرتا ہے، کبھی وہ اس سے غلطی بھی ہوتی ہے۔ مجتہد ایک عام آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، بہت بڑا عالم ہے، لیکن وہ نبی نہیں ہے، وہ خلیفہ نہیں ہے، اس سے غلطی بھی ممکن ہے، اس سے ثواب بھی ممکن ہے۔ تو اسی لیے ہمارے امام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاروں ائمہ حق ہے۔ پوری امت میں لڑائی جھگڑے تھے، حنفی شافعی کو رد کرتا، شافعی حنفی کو رد کرتا، حنبلی حنفی کو مالکی کو رد کرتا، کوئی کسی کو رد کرتا۔ علماء نے کوئی فقہی مسائل میں اپنے مذہب کو بچانے کے بعد سے ان کو رد کیا کہ تمہارا مذہب یہاں پہ غلطی کرتا ہے، انہوں نے ان کو رد کیا۔ امام مہدی موعود علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا چاروں ائمہ حق پر ہیں، جن کا مسئلہ عالیت پر ہو تم ان کی اتباع کرو، اس کو قبول کر لو۔ یہ مسئلہ ختم کر دیا مہدی موعود علیہ السلام نے۔ تو ہم جو ہے مقید طریقے، جو غور سے سنو یہ پوائنٹ کو، ہم سنیوں کی طرح مقیدن کسی ایک امام کی اتباع، مجتہد کی اتباع نہیں کرتے۔ ہمارے پاس اکثریت اعتقادیات اور عملیات
میں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی موافقت کرتے ہیں اکثریت میں، اور بعض میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہم اتباع کرتے ہیں بعض میں. جیسا ہم نماز کے طور طریقے حنفی کے فالو کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کے معاملے میں ہم شافعی کو فالو کرتے ہیں، اور گھوڑا کھانے میں حنفی امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ وہ مکروہ ہے. لیکن ہمارے پاس عالم باللہ رحمۃ اللہ شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کے خلیفہ نے کتاب میں فرمایا کہ ہمارے پاس اصل دو مسلک ہے، حنفی کہتے ہیں مکروہ، شافعی کہتے ہیں جائز. تو ہمارے پاس کس کو فالو کرتے ہیں؟ شافعی کو. ہمارے پاس گھوڑا کھانا جائز ہے. تو ایسے ہی ہم جو ہے مقید طریقے سے کسی کو فالو نہیں کرتے، لیکن اکثر ہم حنفی کو فالو کرتے ہیں، بعض میں شافعی کو بھی ہم فالو کرتے ہیں. تو یہی ان کی تقلید کا معنی ہے. اور سلف الصالحین کی اتباع اور اقتداء سے سلف الصالحین کی اتباع اور اقتداء سے روگرداں ہونا اور کافروں کی اتباع اور تقلید و طور طریقے ان کی جو ہے وضع و قطعت عام و لباس میں ان کی مشابہت قطعاً حرام ہے. یہ نقطہ بھی غور سے سنو. ایک معاملہ یہ کہ بزرگان دین، مجتہدین، علماء کی تقلید ہمارے پر ضروری فرض، اور ایک اپوزٹ وے ہے، وہاں پہ کفار، وہاں پہ مشرکین ان کی اتباع کرنا، کھانے پینے میں ہو، خوشی غمی میں ہو، لباس میں ہو، کسی میں بھی ہو، ان کے فیسٹیولز کو منانا ہو، چاہے وہ ہولی کو منانا یا یہ سنکرانتی میں پتنگیں پلانا یا فلاں کرسچنز کے طور طریقے کو منانا، غیر مسلمان کفار و مشرکین کی اقتداء، ان کی مشابہت، ان کو کاپی کرنا ہمارے پاس قطعاً حرام ہے. دیکھو میں پھر سے پڑھتا ہوں، کافروں کی اتباع و تقلید اور ان کے طور طریقے بود و باش میں، وضع اور قطع طعام و لباس میں، کھانے میں بھی اور لباس میں بھی ان کی مشابہت کرنا قطعاً حرام. اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. اللہ کا فرمان قرآن میں کیا؟ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو، یہودی یعنی کون؟ موسیٰ اسلام کی امت، نصارہ یعنی کون؟ عیسیٰ اسلام کی امت، عیسائی بھی ان کو کہتے ہیں. ان کو دوست نہ بناؤ، وہ وہی باہم ایک دوسرے کے رفیق ہیں، وہ ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہیں، اور جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا تو وہ انہی میں کا ایک ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کا صاف صریح فرمان پارہ نمبر 6 میں کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے میں اپنے آپ کے دوست ہیں، اور جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ جو ہے وہ انہی میں سے جو ہے کاؤنٹ کیا جائے گا، شمار کیا جائے گا. اسی طرح ہم کو بھی غیر مہدویوں کی دوستی ہمارے پاس جائز نہیں ہے. ان سے دوستی کرنا ہمارے پاس جائز نہیں، ان سے بزنس کرنا وغیرہ یہ بات الگ ہے. آگے جو فرمان لکھا ہوا ہے، اور فرمان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من تشبہ بقومہ فہو منہم. آقا نے فرمایا، رسول مقبول نے فرمایا، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار اسی قوم میں سے ہوگا. تم اگر رسول کی قوم کی مشابہت اختیار کرو گے تم آخرت میں انہی میں اٹھائے جاؤ گے. تم اگر قوم مہدویہ کی مشابہت اختیار کرو گے تم انہی میں سے اٹھائے جاؤ گے. تم اگر اہل حدیث تبلیغی دیوبندی کی مشابہت اختیار کرو گے تم انہی میں سے اٹھائے جاؤ گے. یا اگر تم اور گر گئے یہود و نصارہ کی اتباع، ان کی مشابہت کرنے لگے، غیر مسلمانوں کی طرح تم بالوں کو جو ہے لمبا کرنا تو سنت ہے، اس کو چوٹی باندھنا یا اس کو ربر بینڈ لگا کے باندھ لینا غیر مسلمانوں کا طریقہ. ایک عورت کی اتباع کرنے کے مانند رسول مقبول نے فرمایا، نمازی کو چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو نہ موڑے اور نہ اپنے کپڑوں کو موڑے، ورنہ اس کی نماز ہرگز قبول نہیں ہوتی. تو اگر تم انہی کی اتباع کرو گے، انہی کی طرح کپڑے وغیرہ پہنو گے تو تم انہی میں سے اٹھائے جاؤ گے. آقا محمد رسول اللہ نے فرمایا، ارے دوست اس کے بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جب تم دوستی کرو تو دیکھو کہ تم کس سے دوستی کرتے ہو، کیونکہ بندہ آج کل ماں باپ کی بات نہیں سنتا، بڑے بھائی کی بات نہیں سنتا، لیکن دوست اگر کوئی بات کہہ دے تو فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے. ہمارے حبیب نے 1400 سال پہلے فرما دیا، بندہ اس کے دوست کے دین پہ ہوتا. تم دوستی کر رہے تو چیک کر لو تم کس سے دوستی کر رہے، کہیں یہود و نصارہ تو نہیں، کہیں وہ غیر مہدوی، کہیں ایک جو ہے مسلمانوں سے مخالفت بغاوت رکھنے والا تو نہیں ہے،
کیونکہ تم ایک نہ ایک دن شیطان تم کو بھٹکائے گا, تم اس کی اتباع کرنے لگو گے. ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ مہدویوں کے سوائے کسی کو دوست نہ بنے, جبکہ تم کو اگر تبلیغ کی نیت ہو وہ الگ ہے, کہ اگر آپ تبلیغ کے واسطے کسی سے جو ہے میل ملاپ کرتے ہو تو وہ بالکل ایک الگ بات ہے. آگے فرماتے ہیں ہر دو خصوص قطعی کافروں کی پیروی یا اقتداء تقلید حرام ہونے کی قطعی شواہد ہے. حضرت خاتم الانبیاء و مرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے حضرت اور آپ کے صحابہ کرام, پھر تابعین اور ان کی پیروی اولیاء اللہ اور صالحین صاحبان انعام ہوئے ہیں. حضور کے بعد آپ کے صحابہ, تابعین اور ان کی پیروی کرنے والی اولیاء اللہ اور صالحین. تو اللہ جو ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. کس کس پر انعام ہوتا ہے؟ قرآن کی آیت بھی ہے. اللہ انبیاء پر انعام کرتا, اللہ صدیقین پر انعام کرتا. اللہ نے صدیقین پر انعامات جو ہے نچھاور کی, اللہ تعالیٰ شہداء پر کی, اللہ تعالیٰ نے مومنین پر کی. تو ہمارے جو ہے آسان لفظوں میں حضور پر انعام ہوا, آپ کے صحابہ ابو بکر صدیق وغیرہ تمام صحابہ پر جو ہے انعام ہوا. پھر اس کے بعد کس پر؟ تابعین. تابعین کس کو بولتے ہیں؟ دیکھو میں ایک بات سمجھاتا ہوں. صحابہ کس کو بولتے ہیں؟ جو حضور کو دیکھے, حضور کے ہاتھ پر ایمان لائے اور ایمان پر خاتمہ ہو, اس کو صحابی کہتے ہیں. تابعین کس کو بولتے ہیں؟ جو صحابی کو دیکھے, ان کے ہاتھ پر ایمان لائے اور ایمان پر خاتمہ ہو, اس کو تابعین بولتے ہیں. تابعین کس کو بولتے ہیں؟ جو تابعی کو دیکھے, ان کے ہاتھ پر ایمان لائے, اس پر انتقال ہوا ایمان کو, اس کو تابعین بولتے ہیں. تو صحابہ میں کون؟ پورے صحابہ. تابعین میں کون آتے؟ امام ابو حنیفہ, ابن سیرین, یہ تمام بزرگان دین کس میں آتے؟ تابعین. تابعین میں کون آتے؟ تمام جو ہے امام مالک ہو, امام شافعی, امام بخاری وغیرہ تابعین میں آتے. اس کے بعد اولیاء اللہ آتے, غوث الاعظم دستگیر ہو, ابن عربی ہو, سر سختی ہو, شیخ شبلی ہو, ابراہیم آدم وغیرہ تمام صحابہ کرام اولیاء اللہ, اور صالحین میں دیگر اولیاء اور علماء جو ہے شمار ہوتے. تو یہ گروپ ہے, یہ گروہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ہے. اور اس کے بعد صادقین, کاملین, مرشدین, راشدین, صاحبان انعام ہوئے ہیں, جن کی تقلید اور اقتداء تا نزول حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مومنوں مہدویوں پر فرض ہے. جن کی تقلید پورے بزرگان دین کے جو ہے اتباع کرنا, ان کو فالو کرنا کب تک فرض ہے؟ جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نہ آ جائے, جب تک ہم پر فرض ہے. پھر ان کے آنے کے بعد کیا؟ ان کے آنے کے بعد اسی لیے ہم پر ان کی اقتداء فرض نہیں ہوتی اس وقت, کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ ایک خلیفہ نازل ہوتا ہے, اللہ کے ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوتے, تو فرمان حق تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پہ ہوتا ہے. تو اس وقت بزرگان دین کی تقلید نہیں کی جاتی, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تقلید کی جاتی, کیونکہ سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو اس وقت ان کو فالو کرنا ہم پر فرض ہو جاتا ہے. اللہ آگے فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین, نہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے غضب میں حد درجہ ناخوشی میں آئے ہوئے ہیں, یعنی جنہوں نے ہر زمانے میں اللہ کے خلیفوں, پیغمبروں, نبیوں کو جھٹلایا, دین حق سے روگردان ہونے کے علاوہ اللہ اور اللہ کے خلیفوں اور ان کی پیروی کرنے والوں کو ایذا دی. تو غیر المغضوب علیہم یعنی جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے غضب میں آئے, جو تیرے غصے میں آ گئے, اس کے جو ہے اللہ کے پکڑ میں آ گئے. کون ہے یہ؟ جو اللہ کی مخالفت کرتے, اس کے نبیوں, اس کے پیغمبروں کی مخالفت کرتے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نبیوں کو ایذا دیتے, تکلیف دیتے. تو کیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے کے منکران اسلام نے تکلیف نہیں دی؟ کیا امام مہدی موعود علیہ السلام کو اس زمانے کے منکران مہدویت سنیوں نے کیا مہدی موعود کو تکلیفیں نہیں دی, اخراج نہیں کیا, مہدی موعود پر حملہ نہیں کیا؟ مہدی موعود کو پکڑ کر آقا خلیفۃ اللہ کا خلیفہ وضو فرما رہا ہے, مہدی موعود وضو کرتے ہیں, وہاں پہ بادشاہ کے حکم سے اس کے جو ہے ملٹری آ کر آقا کو بولتی ہے چلو بادشاہ بلا رہا ہے. حضرت فرماتے ہیں ٹھیک ہے ابھی آتا ہوں, پھر کہتے ہیں چلیے جلدی چلیے, تو پکڑ کے کمر کو پکڑ کے کھینچا جاتا ہے. مہدی موعود فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے چپل نہیں پہنا, نالے نہیں پہنا, صحابہ کوشش کرتے ہیں کہ نالے لے جا کر دے. میرا مہدی موعود علیہ السلام برہانہ پا ہوتے ہیں, فرماتے ہیں کہ 1 میل کیا اللہ کے واسطے 1000 میل بھی اگر برہانہ پا میں چلنا کا حکم ہو
تو میں چلوں گا، جتنی دھول اڑے گی اللہ تعالیٰ اتنا جو ہے اجر عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں برہنہ پا چلنا، چاہے وہ تبلیغ کے واسطے ہو یا اللہ تعالیٰ کے خلیفے کے پیچھے پیچھے اس کے دیدار کے واسطے ہو، اللہ تعالیٰ ہم کو پورا کا پورا اجر دیتا ہے، اور وہ انعام جو سب سے بڑا انعام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انعام ہوتا ہے۔ اس سے بڑا، اللہ تعالیٰ سے دیدار سے بڑا اگر کوئی ہے تو وہ اس کا فضل ہے۔ اگر وہ فضل ہو گیا تو ہم کو جو ہے اس کا دیدار ہم کو عطا ہوتا ہے۔ یعنی آگے فرماتے ہیں وَلَا الضَّالِّينَ، اور نہ راستہ گمراہوں کا جو دین حق کی دعوت عام ہونے کے باوجود بھی گمراہی میں پڑے رہے، نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہی میں پڑے رہے، کب تک؟ جب تک جو ہے دین حق عام ہو گیا، رسول مقبول پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا چکے، امام مہدی موعود علیہ السلام مکے میں جا کے علی اعلان دعوی مہدویت کر چکے، ہند میں کر چکے، افغانستان میں کر چکے، تقریباً بڑے بڑے مقامات جو اس وقت میں موجود تھے، جو ایک دین اور علوم کا مرکز بنا ہوا تھا، جونپور ہو یا سندھ ہو یا جو ہے خراسان ہو، بڑے بڑے شہر جو تھے، ایک علماء کا ایک وہ شہر تھا جہاں پر ہزاروں کے علماء رہتے، وہاں پر امام مہدی موعود نے اپنے مہدویت کا دعویٰ کیا۔ اس کے باوجود بھی جو لوگ دین حق سے پھرے اور گمراہی میں پڑے رہے، اگرچہ کہ انہوں نے کسی کو ایذا نہ دیا ہو، رسول مقبول کے زمانے میں اکثر یہود اور دیگر مشرکین عرب مغضوبین کا مصداق ہوئے۔ دیکھو اللہ کا جو فرمان ہے غیر المغضوبی، مغضوبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہم جو ہے پڑھے ولا الضالین، اوپر پڑھے غیر المغضوبی جو لوگ تیرے غضب میں آ گئے، اور آگے پڑھے ولا الضالین اور جو لوگ گمراہ ہو گئے، حد درجہ جو ہے گمراہی میں پڑے رہے۔ حضور کے زمانے میں اکثر یہود و نصارہ مغضوبین کا مصداق ہوئے، اور اکثر نصارہ ضالین کا مصداق ہوئے۔ دیکھو یہاں پہ مغضوبین کا مصداق جو ہے مشرکین ہوئے، اور اکثر نصارہ ضالین کا مصداق ہوئے۔ مغضوبین دوزخی ہونے کے علاوہ بسبب اپنی مردم آزاری کی صفت کے، ضالین بھی اگرچہ دوزخی ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ سب کے سب آگ کے عذاب میں مبتلا ہو، کیونکہ آگ کا عذاب جو انتہائی رسوائی کی صورت ہے، خصوصاً شرک اور مردم آزاری، ہم اس سے پہلے سنے ہیں، شرک کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا گناہ ہے تو وہ کسی انسان کا دل توڑنا ہے، کسی انسان پر ظلم کرنا ہے، انسانوں کو تکلیف دینا ہے۔ اس کے علاوہ مردم آزاری کرنے والوں کے حق میں ثابت اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے رب ہمارے جن کو تو آگ میں ڈالے پس بے شک اس کو رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا، اللہ کا جو فرمان ہے۔ تو جس کو اللہ آگ میں ڈال دے وہ سب سے بڑا عذاب ہے، وہ آگ میں ڈالنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا عذاب۔ اسی معنی کا شاہد ہے رسول مقبول کے بعد منافقین، یعنی ظاہر میں ایمان اور دوستی اور باطن میں انکار اور دشمنی رکھنے والے۔ منافق کس کو بولتے ہیں؟ ظاہر میں اسلام لانا، باطن میں جا کے اسلام کا مذاق اڑانا، ظاہر میں مہدویت کو قبول کرنا، باطن میں مہدویت کے مخالفت اور دشمنی کرنا، اس کو جو ہے منافق کہتے ہیں۔ اور مفسدین فی الدین، یعنی دین میں فساد کرنے والے اور مسلمانوں کو روحانی اور جسمانی تکالیف پہنچانے والے، اور اہل بدعت یعنی عقائد اور اعمال میں اپنی طرف سے نئی باتیں پیدا کرنے والے مغضوبین اور ضالین میں داخل ہوئے ہیں۔ یہی حال مہدی موعود کی بعثت کے بعد حضرت علیہ السلام مہدی موعود کے منکرین اور مخالفین کا ہوا ہے۔ دیکھو یہاں پہ خاص نقطہ ہے، حضور کے زمانے میں غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین، مغضوبی اور ضالین دو ہے زمرے، مغضوبین میں ایک گروہ داخل ہوا مشرکین کا، اور ضالین میں ایک گروہ داخل ہوا یہود و نصارہ کا۔ پھر مہدی موعود علیہ السلام آنے کے بعد کیا ہوا؟ اس میں آنے کے بعد مہدی موعود آپ کے منکرین اور مخالفین کا ہوا۔ حضرت کے بعد بھی جو منافقین اور مفسدین فی الدین اور اہل بدعت ہوئے، مغضوبین اور ضالین میں داخل ہوئے۔ دیکھو یہ ہمارے اوپر ایک ضرب ہے، ہمارے واسطے ایک نیند سے ہوشیار کرنے والا
یہاں پہ جو ہے قول لکھا ہوا ہے. آگے جو بات ابھی جو ہے ختم کرتا ہوں 2 منٹ میں. مہدی موت کے وقت میں بھی حضور کے زمانے میں یہود و نصارہ جہنم رسید ہوئے, مشرکین فی النار گئے, آگ میں جلے. مہدی موت کے آنے کے بعد کیا ہوا؟ مہدی موت کے منکرین اور مخالفین, اہل بدعت, نئے نئے چیزیں ایجاد کرنے والے دین میں, یہ بھی لوگ مغضوبین اور ضالین میں داخل ہوئے. رسول مقبول کا فرمان ہے قریب میں میری امت کے لوگ 73 فرقے بن جائیں گے, سوائے ایک کے کوئی ناجی نہ ہوگا. حضور نے فرمایا کہ قریب میں میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی, پورے کلہم فی النار, پورے فرقے دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے, اور وہ فرقہ اہل سنت والجماعت ہے. یاد رکھو, یعنی حضور کی وفات سے 800 900 سال تک کی جو اہل سنت والجماعت تھی, جس میں تابعین, صحابہ, ابو حنیفہ, چاروں ائمہ, بزرگان دین, امام بخاری وغیرہ, اولیاء اللہ غوث الاعظم ابن عربی سری سکتی وغیرہ, کل اولیاء اللہ اہل سنت والجماعت میں تھے. یہ ایک جنت میں جائے گا. باقی کے جو مفسدین, بدعت میں معتزلی, شیعہ وغیرہ جتنے بھی فرقے ہیں, یہ پورے جہنم میں جانے والے ہیں. اس کے بعد ایک فرمان آتا ہے کہ آپ سے کہا کہ وہ کون ہے جو ناجی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہی ہے جو میرے اور میرے اصحاب کی راہ پر چلے. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ کون ہے؟ آقا نے فرمایا وہ جو میرے اور میرے راستے پر, میرے صحابہ کے راستے پر چلے, وہی ایک جنت میں جانے والا ہوگا. اور امام مہدی موت کا فرمان بھی ہے, آقا کا فرمان بھی. زاد الناجی شاہ نصرت مخصوص زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لال گڑھی میں جو حضرت آرام فرماتے ہیں, ان کے خلیفے, ان کے داماد بندگی میں میران جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور معروف کتاب زاد الناجی میں یہ فرمان مہدی موت مرقوم میں فرمایا مہدی موت نے یہاں ولایت ہے, 74 فرقے ہوں گے. مہدی موت کا فرمان ہے ایجا ولایت است, یہاں پر ولایت ہے, یہاں پر 74 فرقے ہوں گے, ان میں سے ایک ناجی, باقی سب ہلاکت میں پڑیں گے. مہدی موت کا فرمان ہمارے واسطے ہے. یہاں پر یہ دین مہدی میں ولایت ہے, وہاں پر نبوت تھی, 73 فرقے بٹے تھے, ایک جنت میں گیا, 72 ہالک ہوئے. یہاں پر ولایت ہے, ایک زیادہ ہو گیا, 74 ہوئے, 73 دوزخ میں گئے, ایک جنت میں جانے والا ہے. کون ہے وہ؟ بس یہاں بھی مہدی موت اور آپ کے صحابہ کی پیروی سے ہٹنے والا ضلالت میں پڑنے والا ہے. جو مہدی موت کی اتباع سے ہٹا, مہدی موت نے فرمایا منکرین مہدی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا ہے تو ختم نہیں پڑھنا ہے. بعض جاہلین اجازت دیتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں. مہدی موت نے جو ہے عقیدہ سکھایا, منکران مہدی کو کافر جاننا ہے, ماننا ہے. بعض کافر نہیں کہتے, عقیدے سے ہٹ گئے. بعض نے کہا اس دنیا میں دیدار خدا ممکن نہیں, عقیدے سے ہٹ گئے. بعض نے کہا ترک دنیا ضروری نہیں, عقیدے سے ہٹ گئے. بعض نے کہا عشر ضروری نہیں, عقیدے سے ہٹ گئے. بعض نے کہا شب قدر فرض نہیں ہے, عقیدے سے ہٹ گئے. بعض نے کہا تسویت القاتمین شریعت میں حرام ہے, نعوذ باللہ, عقیدے سے ہٹ گئے. یہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا, صحابہ کی پیروی, شاہ قنویر کی زبردست کتاب عقیدہ شریفہ میں جو عقیدے لکھے ہوئے تھے اس سے منہ پھیر گئے. شاہ دلاور کو جو محضرہ تھا اس سے منہ پھیر گئے. عالم باللہ کی جو کتاب تھی, کتابیں تھی, اس سے منہ پھیر گئے. بزرگان دین نے جو طور طریقے بتائے, جو عقائد سکھائے تھے, اس سے منہ پھیر گئے. 74 پورے کے پورے آج اس دور میں 2018 جنوری, ارے ہم لوگوں کے سامنے زور زور سے بولتے ہیں مہدویت حق پر ہے, مہدویت حق پر ہے, آ جاؤ مہدویت میں آ جاؤ. اے بھائیو, پہلے خود دیکھ لو کہ کہیں وہ 73 میں تو ہم نہیں, اور وہ جہنم میں جانے والے فرقے میں تو ہم نہیں ہیں. ہم کو رہنا ہے تو وہ ایک فرقے میں رہنا ہے جو بزرگان دین, سلف الصالحین, صحابہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے رکھنے والا فرقہ ہے.
طور طریقے رکھنے والی قوم ہماری مہدویت کی قوم میں بھی افسوس ہے 74 فرقے، لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ بات مہدی موعود علیہ السلام کی زبان لسان مبارک سے جاری ہو چکی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، 74 فرقے کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن ہاں اتنا کر سکتا ہے کہ تحقیق کر لو کہ میں کیا بزرگان دین کی اتباع کر رہا ہوں یا نہیں۔ آج دیکھو آپ لوگ آج یونیورسٹیز کو جاتے پڑھ رہے ہیں، نظامیہ وغیرہ، کوئی جامعہ ازہر جاتا ہے، کوئی مدینہ یونیورسٹی جاتا ہے، کوئی ناگپور جاتا ہے، کوئی عبدالعلماء کرتا ہے۔ واضح ہو جائے ڈگری کوئی کام آنے والی پیپر وہ شے نہیں ہو سکتی، کام آنے والا اگر کوئی اصل میں ہے تو بزرگان دین کی اتباع میں اپنے عقائد کو بنانا ہے، بزرگان دین کی اتباع میں عبادات کرنا ہے۔ اگرچہ کہ کوئی آج کے زمانے کا مہدویوں کا بڑا عالم بھی کہہ دے، سب سے بڑا عالم بھی کہہ دے کہ منکران مہدی کی اتباع میں نماز جائز، تو اس کا وہ قول اسی کے منہ پہ مارا جائے گا، اس کا وہ قول مردود اور باطل ہوگا۔ کوئی اگر کہہ دے قرآن سے کہاں ہے تسویت حضور اور مہدی برابر ہونے کا، قرآن سے بتاؤ، یہ ناممکن ہے، تو یہ اس کا قول اس کے منہ پر مارا جائے گا۔ تسویت قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، فرمان امام سے ثابت ہے، اور کل عقیدے مہدویہ اور اجماع صحابہ مہدی سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ 74 فرقوں میں ہم کو اس فرقے میں رکھے جو بزرگان دین کی اتباع کرنے والا ہوتا ہے، اور جہنم کے عذاب سے ہم کو بچائے۔ آمین ثم آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔